بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، نیا وی لاگ سٹارٹ ہے، مگر کنٹینیوٹی کے لحاظ سے یہ چوتھی قسط ہے آج کی، اور وی لاگ نمبر 162 اور پیج ہے 409، اور غزوہ احزاب جسے جنگ خندق بھی کہتے ہیں اس کا آغاز ہو چکا ہے الحمدللہ. ناظرین، یہ کتاب جس سے یہ واقعات ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں یہ سیرت النبی کی کتاب ہے. سیرت النبی پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ یہ کتاب ہے. اس کا ٹائٹل ہے الرحیق المختوم. مولانا صفی الرحمان مبارک پوری اس کتاب کے رائٹر ہیں. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے تازہ آج تک وہ نواہ جگر گداز صدیوں سے سن رہا ہے جسے گوش چرخ پیر. اقبال کس کے عشق کا یہ فیض عام ہے. رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے. مرشد کی یہ تعلیم تھی اے مسلم شورید سر. لازم ہے راور کے لازم ہے راہوروں کے لیے دنیا میں سامان سفر. غزوہ احزاب جسے جنگ خندق بھی کہا جاتا ہے. ناظرین، 1 سال سے زیادہ عرصے کی پہم فوجی مہمات اور کارروائیوں کے بعد جزیرۃ العرب پر سکون چھا گیا اور ہر طرف امن و امان اور آتشی یعنی آشتی و سلامتی کا دور دورہ ہو گیا تھا. مگر یہود کو جو اپنی خباثتوں اور سازشوں اور دسیسہ کاریوں کے نتیجے میں طرح طرح کی ذلت و رسوائی کا مزہ چکھ چکے تھے، اب بھی ہوش نہیں آیا تھا. انہوں نے غدر و خیانت اور مکروہ سازش کے مکروہ نتائج سے کوئی سبق نہیں سیکھا تھا. چنانچہ خیبر منتقل ہونے کے بعد پہلے تو انہوں نے یہ انتظار کیا کہ دیکھیں مسلمانوں اور بت پرستوں کے درمیان جو فوجی کشاکش چل رہی ہے اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے. لیکن جب دیکھا کہ حالات مسلمانوں کے لیے سازگار ہو گئے ہیں، گردش لیل و نہار نے ان کے اثر و نفوذ کو مزید وسعت دے دی ہے اور دور دور تک ان کی حکمرانی کا سکہ بیٹھ گیا ہے، تو انہیں سخت جلن ہوئی. انہوں نے نئے سرے سے سازش شروع کی اور مسلمانوں پر ایک ایسی آخری کاری ضرب لگانے کی تیاری میں مصروف ہو گئے جس کے نتیجے میں ان کا چراغ حیات ہی گل ہو جائے. لیکن چونکہ انہیں براہ راست مسلمانوں سے ٹکرانے کی جرات نہ تھی، اس لیے اس مقصد کی خاطر ایک نہایت خوفناک پلان تیار کیا. اس کی تفصیل یہ ہے ناظرین کہ بنو نصیر کے 20 سردار اور رہنما مکے میں قریش کے پاس حاضر ہوئے اور انہیں رسول اللہ کے خلاف آمادہ جنگ کرتے ہوئے اپنی مدد کا یقین دلایا. قریش نے ان کی بات مان لی کیونکہ وہ جنگ احد کے روز میدان بدر میں مسلمانوں سے صف آرائی کا عہد و پیمان کر کے اس کی خلاف ورزی کر چکے تھے. اس لیے ان کا خیال تھا کہ اب اس مجوزہ جنگی اقدام کے ذریعے وہ اپنی شہرت بھی بحال کر لیں گے اور اپنی کہی ہوئی بات بھی پوری کر دیں گے. اس کے بعد یہود کا یہ وفد بنو غطفان کے پاس گیا اور قریش ہی کی طرح انہیں بھی آمادہ جنگ کیا. وہ بھی تیار ہو گئے. پھر اس وفد نے بقیہ قبائل عرب میں گھوم گھوم کر لوگوں کو جنگ کی ترغیب دی اور ان قبائل کے بھی بہت سے افراد تیار ہو گئے. غرض اس طرح یہود سیاست کاروں نے پوری کامیابی کے ساتھ کفر کے تمام بڑے بڑے گروہوں اور جتھوں کو نبی اکرم اور آپ کی دعوت اور مسلمانوں کے خلاف بھڑکا کر جنگ کے لیے تیار کر لیا. ناظرین، اس کے بعد طے شدہ پروگرام کے مطابق جنوب سے قریش، کنانہ اور تہامہ میں آباد دوسرے حلیف قبائل نے مدینے کی جانب کوچ کیا. ان سب کا سپہ سالار اعلیٰ ابو سفیان تھا اور ان کی تعداد 4000 تھی. یہ لشکر مراز زہران پہنچا تو بنو سلیم بھی اس میں شامل ہوئے. ادھر اسی وقت مشرق کی طرف سے غطفانی قبائل فزارہ، مرہ اور اشجع نے کوچ کیا. فزارہ کا سپہ سالار روئینیہ بن حسن تھا. بنو مرہ کا حارث بن عوف اور بنو شجع کا مسر بن رخیلہ. انہی کے ضمن میں بنو اسد اور دیگر قبائل کے بہت سے افراد بھی آئے تھے. ناظرین، یہ ویلاگ ابھی
ڈیٹیل میں ہے، لہٰذا اس کو یہاں ہی ہم کمپلیٹ کرتے ہیں، بقیہ حصہ انشاءاللہ نیکسٹ ویلا کی صورت میں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، کیونکہ واقعہ تھوڑا لینتھی ہے، اس لیے کم کم کر کے ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے، انشاءاللہ سارا واقعہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ دنیا بہت ہی تنگ مسلمان پہ ہو گئی، فاروق کے زمانے کا نقشہ اٹھا کے لا، جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، شاہد حضور ہم سے خفا ہیں منا کے لا، محروم کر دیا ہمیں جن سے نگاہ نے، عثمان سے وہ زاویے شرم و حیا کے لا، جا زندگی مدینے سے